آج کا ٹاپک عورت کی عدم رضا سے نکاح کا رد عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ حدیث میں ایک صحابیہ حضرت خنسہ بنت حزام رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مذکور ہے کہ ان کے باپ نے کسی شخص سے ان کی شادی کر دی۔ حضرت خنسہ کو یہ رشتہ پسند نہ آیا، دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں اور درخواست کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست قبول فرما لی اور ان کے باپ کے کیے ہوئے نکاح کو رد فرما دیا۔ دوسرا واقعہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک باکرہ عورت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و برکت میں آئی اور بیان کیا کہ میرے باپ نے جس سے میری شادی کر دی ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو اختیار دے دیا، جی چاہے باقی رکھو، جی چاہے رد کر دو۔ اس زمن میں باپ کو بھی جبر کا اختیار نہیں۔ ایک واقعہ حضرت برید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان عورت دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی اور بیان کیا کہ میرے والد محترم نے میری شادی میرے چچا زاد بھائی سے کر دی ہے جو مجھے پسند نہیں ہے۔ اس عورت کی اس رشتہ سے ناگواری سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملہ عورت کے ہاتھ میں دے دیا کہ تم کو اس نکاح کے رکھنے نہ رکھنے کا اختیار ہے۔ عورت نے یہ سن کر اطمینان کی سانس لی اور بولی کہ میرے باپ نے جو کچھ کیا اس کی اجازت دے چکی ہوں، لیکن اس وقت سوال کرنے اور حضور سے جواب حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عورتوں کو سبق دوں کہ باپ کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ بالغ لڑکی کی رضا حاصل کیے بغیر شادی کر دے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ترجمہ: لیکن میں نے عورتوں کو یہ بتا دینا چاہا کہ باپ دادا کے ہاتھ میں نکاح کے معاملہ میں کچھ نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن زید اور مجمع بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سے جو خدام کے نام سے مشہور تھا، انہوں نے اپنی لڑکی کی شادی کی۔ ان کی لڑکی کو یہ رشتہ پسند نہ آیا، چنانچہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نکاح اور اپنی ناپسندیدگی کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باپ کے کیے ہوئے نکاح کو باطل قرار دے دیا اور پھر اس عورت نے ابو لبابہ بن عبد المنذر سے شادی کی۔ ان حدیثوں کو پڑھنے کے بعد اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ بالغہ عورت کی شادی میں اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کو شوہر کے انتخاب میں پورا اختیار ہے، اور اس ساری کد و کاوش اور اختیارات کا مقصد یہ ہے کہ عفت و عصمت، محبت و مودت اور بقائے نسل انسانی جو نکاح کے بنیادی مقاصد ہیں وہ بحسن و خوبی انجام پذیر ہوں۔ ولی کو حق مشورہ اور اس کا لحاظ: نابالغہ لڑکی کا نکاح البتہ اس کی اجازت کے بغیر ولی کر سکتا ہے۔ اس باب میں باپ کو بھی اختیار ہے اور دوسرے ولی کو بھی، مگر باپ کا اختیار مضبوط ہے کہ بلوغ کے بعد لڑکی کو خیار بلوغ حاصل نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خود اپنا بیان ہے کہ میری شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت ہوئی جب میری عمر 6 سال کی تھی۔ بہرحال نکاح کا مسئلہ ایک مسئلہ ہے، اس لیے جو کچھ کیا جائے خوب سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ ولی بھی اپنی حد تک اطمینانی شکل پیدا کر لیں اور جس کی شادی ہو رہی ہے وہ بھی سکون قلب پا لیں۔ یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ آج کل گزشتہ دور کا رد عمل یہ ہو رہا ہے، شادی کرنے والے اپنی شادی کے معاملہ میں ولی حتیٰ کہ والدین کی رائے بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ کوئی شبہ نہیں کہ شادی اپنی پسند ہی کی ٹھیک ہوتی ہے، مگر ساتھ ہی یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ جوش کے ساتھ ہوش نہایت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شادی کا تعلق گھر، خاندان، قوم اور ملک سے بھی ہے۔ حال کے ساتھ مستقبل پر نگاہ رکھنا بھی ہر دور اندیش کا فریضہ ہے۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے تو غیر مناسب نہ ہوگا کہ شادی کے معاملہ میں والدین یا جو ولی ہوں ان کا مشورہ بڑی حد تک ضروری ہے۔ اختلاف کے وقت عورت کی پسند قابل ترجیح۔ اب یہ سوال باقی رہ گیا کہ اگر عورت کی رائے اور مرد کی رائے میں ٹکراؤ ناگزیر طور پر ہوتا ہے تو ایسے موقع پر کیا فیصلہ ہوگا؟ تو یہاں بغیر شک و شبہ یہ کہا جائے گا کہ عورت کی مرضی مقدم ہوگی اور اس کی رائے کو شرعی طور پر ترجیح دی جائے گی، کیونکہ شادی عورت کی ہی ہو رہی ہے۔ عفت و عظمت کا تعلق اس سے عورت کا ہے۔ ولی کی نہ شادی ہو رہی ہے اور نہ اس بندھن کے نبھانے کی ذمہ داری ہی ولی پر ہے، پس یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ٹکراؤ کے وقت میں ولی کی رائے کو ترجیح دی جائے اور عورت کی رائے اور رضا کی پرواہ نہ کی جائے؟ پھر عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے اور واقعات موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی رضا کو ترجیح دی۔ پھر قرآن پاک کی یہ آیت بھی سامنے رکھیے،
ترجمہ: وہ عورتیں جب اپنی میعاد پوری کر لیں تو تم کو اس بات میں کوئی گناہ نہ ہوگا جو وہ قاعدہ کے مطابق اپنی ذات کے لیے کچھ کارروائی کریں۔ اس آیت میں عورت کو اپنا معاملہ نبٹنے کی پوری آزادی ہے۔ عورت انسان ہے، عقل و فہم کی مالک ہے، وہ کوئی عضو معطل نہیں کہ بغیر ولی کی اجازت کے کوئی کام کر نہیں سکتی۔ تمام باتوں کو سامنے رکھ کر ماننا پڑے گا کہ نکاح میں حد الوسع عورت اور ولی دونوں کا موافقت ضروری ہے تاکہ کام خوش اسلوبی سے انجام پا سکے۔